السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی وہ عید کا یہ موقع آ رہا ہے، عید الاضحیٰ کا، یہ 2025 کی عید الاضحیٰ ہے۔ تو اس پہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں تمام اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو، اور اس عید کی باری کی اس کی اہمیت اور اس کی اسلام میں جو اس کی کس وجہ سے یہ ہوئی اس کے بارے میں تھوڑا بہت اپنے نالج کے مطابق گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو بعض یہ بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو عید الاضحیٰ کا جو بیسیکلی یہ عنوان ہے جو ہے 2025 میں عید الاضحیٰ کے بارے میں، اس کے یہ بیسیکلی آج ہم اس بربرکت اور عظیم موقع کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ وہ صرف مذہبی تہوار نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی اور تاریخی یادگار ہے جو ہمیں اللہ کی رضا، اطاعت، خلوص نیت اور تاریخی یعنی خلوص نیت جو ہے نا قربانی کی اصل حقیقت سے روشنا کرتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن محض ایک خوشی کا دن نہیں بلکہ یہ دن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات، محبتیں، ارادے اور خواب قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ کہ ہماری بندگی صرف ظاہری عبادات تک محدود ہے یا ہم نے دل کی گہرائیوں سے رب کی رضا کو اپنا مقصد حیات بنا رکھا ہوا ہے۔ آج جب ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تو لیکن یہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے نفس کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی جھوٹی انات، تکبر، حسد، حرص، خود غرضی اور گناہوں کی قربانی بھی دے سکتے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں عید الاضحیٰ کی اصل روح ظاہر ہوتی ہے۔ اس دن کی عظمت صرف جانور ذبح کرنے میں نہیں بلکہ اپنے دل میں تقوی، اخلاص کی خنجر سے خواہشات نفس کو ذبح کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں واضح فرمایا کہ اللہ کو نہ ان کی قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون بلکہ اس سے تمہارا تقوی پہنچا ہے۔ گویا کہ قربانی کی اصل روح وہ تقوی ہے جو ہمیں اللہ کے لیے ہر چیز کو چھوڑنے پر آمادہ کر دے۔ عید الاضحیٰ جو ہے نا وہ بیسیکلی ہمیں صرف خوشی منانے کا نام نہیں بلکہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے، اپنی نیتوں کو خالص کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ آج کی جو بیسیکلی ویڈیو بنانے کا اور یہ پیغام جو آپ کو دے رہا ہوں اسے آپ نے عملی زندگی میں سے اتارنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور قربانی کی اس مثالی داستان سے سبق لیتے ہوئے اپنے دلوں کو اللہ کے لیے تیار کریں گے، اور عید الاضحیٰ کے 2025 کے صرف ایک تہوار نہیں بلکہ روحانی تربیت کا بھی ذریعہ اس کا بنائیں گے۔ یہ نہ صرف مسلم امہ بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، آزمائش، فرما برداری اور قربانی کے گہرے معنی کے حامل دن ہوتا ہے۔ یہ موقع ہے کہ عید الاضحیٰ کا جو ہم سال 2025 میں دنیا بھر کے مسلمان منانے والے ہیں، لیکن کیا عید الاضحیٰ محض جانوروں کی قربانی، نیک کپڑے پہننے، ملاقاتوں اور کھانے پینے تک محدود ہے؟ قطعاً نہیں۔ اس عید کا اصل جو اس کی روح، اس کا روحانی پہلو اور گہرا اسلامی پیغام ہے جسے سمجھے بغیر ہم اس عظیم عبادت کے حقیقی ثمرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج کا جو بیسیکلی یہ لیکچر ہے وہ میں نے عید الاضحیٰ 2025 پہ اسی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک روحانی اور اسلامی نقطہ نظر اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اور اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو مجھے نالج ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں پرووائڈ کروں گا۔ جو مجھے پتہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے لیے میں نے ایک پورا یہ آپ کے لیے جو ہے نا پورا یہ تیار کیا ہے تجزیہ، تو یہ میں آپ کے سامنے یہ جو نالج ہے یہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ سب نالج آپ کے دل پہ اثر کرے۔ تو عید الاضحیٰ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جری بیٹے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر، توقع، تسلیم و رضا اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی جو ہے نا عظیم داستان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصفات میں اس واقعے کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ پس جب وہ اسماعیل اس کے کام یعنی کہ اس عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کروں، سو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کر ڈالیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اللہ کے حکم کی تابعداری کی، حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹا دیا اور ہم نے آواز دی، ابراہیم بے شک تو نے اپنے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں، بے شک یہ کھلا ہوا امتحان تھا، ہم نے ایک بڑی قربانی کو اس کے بدلے میں دے دیا۔ امتحان عشق تھا یہ بیسیکلی، یہ محض ایک جسمانی قربانی کا امتحان نہیں تھا بلکہ عشق الہیہ کی معراج کا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عمر بھر کی تمنا، اللہ کی راہ میں دیے گئے وعدے کی زندہ نشانی، اپنے پیارے بیٹے کو قربان جو ہے نا کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیا اس بڑے امتحان میں کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ امتحان تھا کہ کیا ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہے یا اولاد کی محبت سے؟ انہوں نے ثابت کیا کہ محبت الہی سب محبتوں پر غالب ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ توکل اور تسلیم و رضا کی انتہا تھی یہ بات۔
بیٹے کو باپ کو یقیندانی کا وہ صبر کریں یعنی کہ وہ کر ڈالنے جواب جو اس نے دیا تھا تو انتہا تھی۔ یہ ایمان کی وہ بلندی ہے جو روح کو جلا بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور دمبے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ واضح کر دیا کہ اللہ کو خون یا گوشت کی ضرورت نہیں، بلکہ مومن کے دل میں اپنی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ درکار ہے۔ نہ تو قربانیوں کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ ہی ان کا خون، لیکن اس کا تمہارا تقوی ضرور پہنچتا ہے۔ یہ الحج کی آیت نمبر 37 ہے۔ قربانی کا جانور در حقیقت اس نفس کی علامت ہے جسے ہمیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ نفس کی خواہشات، لالچ، تکبر، حسد، بغض، دنیا کی محبت ہے۔ عید الاضحیٰ حج کے مقدس فریضے سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ یہ عید حجاج کرام کے لیے یوم حج اکبر کے طور پر منائی جاتی ہے۔ جب وہ منی میں رمی جمرود میں جو مارتے ہیں، وہ کنکریاں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ حج دنیا بھر کے مسلمانوں کو رنگ، نسل، قوم، زبان، امیر غریب اور تمام مصنوعی فرق کو مٹا کر ایک جگہ پر ایک ہی لباس احرام میں جمع کرتا ہے، اور یہ عالمگیر اخوت، مساوات اور اتحاد کا زندہ ثبوت ہے۔ عید الاضحیٰ اسی اتحاد کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق حج کو ہر عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنتوں اور جدوجہد سے وابستہ ہے۔ صفا و مروہ کی صحیح حضرت حاجرہ علیہ السلام کی باغ دوڑ کی یاد دلاتی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتی ہے۔ رمہ میں جمرات کی شیطان کے وسوسوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے مقابلے کی علامت ہے۔ یہ سب روحانی طور پر ہمیں ان ولولۂ اعظم پیغمبروں کی زندگیوں سے جڑنے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ حج کا زمانہ، خاص طور عرفہ کا دن جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتا ہے، دعاؤں کی قبولیت، گناہوں کی بخشش کا وقت ہے۔ عید الاضحیٰ کی خوشی میں یہ روحانی پاکیزگی، اللہ کی رحمت کی بارش کا احساس شامل ہو جاتا ہے۔ اس میں عید الاضحیٰ کا سب سے نمایاں ظاہری عمل قربانیت ہے، لیکن جیسا کہ قرآن نے واضح کر دیا، اس کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ نفسانی جو خواہشات ہوتی ہیں، حقیقی قربانی ہے جو ہم اپنے اندر کی برائیوں، بری عادتوں، گناہ اور اللہ کی نافرمانی پر ابھرنے والے جذبات کو قربان کر دیتے ہیں۔ غصے کو برداشت کرتے ہیں اور لالچ کو قناعت سے، اور تکبر کو عاجزی سے، اور حسد کو خیرخواہی سے بدل دیتے ہیں۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ جانور کی قربانی، مال کی قربانی ایک شکل ہے۔ اس کا مقصد دولت پرستی سے نجات پانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالنا، غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھنا ہے، قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ہے۔ اجتماعی ہمدردی اور قوت کا یہ درس دیتا ہے۔ قربانی کا عمل محنت طلب ہے۔ جانور کا انتخاب، اس کی دیکھ بھال، ذبح کی تیاری، گوشت کی تقسیم، یہ سب وقت اور راحت کی قربانیاں مانگتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اپنی آسانیوں کو قربان کرنا بھی عبادت ہے۔ قربانی کا عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ دکھاوا، ریاکاری، سماجی دباؤ یا رسم پوری کرنے کے لیے نہیں کے لیے کی گئی قربانی بے روح ہوتی ہے۔ روحانی طور پر اس کی اہمیت تبھی ہے جب دل میں اخلاص ہو۔ ذبح کرنے کا منظر انسان کو موت کی حقیقت سے روشناس کراتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ جس طرح اس جانور کی جان نکال دی گئی ہے، ایک دن ہماری باری بھی آئے گی۔ اس لیے ہمیشہ آخرت کی تیاری میں رہنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے اور اپنے گناہوں پر سے توبہ کرنی چاہیے۔ لفظ عید جو ہے بیسیکلی عود سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے لوٹنا۔ یہ وہ دن ہے جو بار بار لوٹ کر آتا ہے، خوشی لے کر، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے عید کی خوشی محض ظاہری چہل پہل نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کی خوشی در حقیقت رمضان کے روزوں، حج کی جو جیسے عظیم فریضوں کی تکمیل اور اللہ کی رضا اور مغفرت جو ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کی خوشی ہے۔ یہ اللہ کے احسانات پر شکر گزاری کا اظہار ہے بیسیکلی۔ عید وہ دن ہے جو ہمارا پورا معاشرہ ایک دوسرے سے ملتا ہے، گلے ملتا ہے، اختلافات بلا کر محبت اور بھائی چارے کا اظہار کرتا ہے۔ نماز عید کا اجتماع اس اتحاد کی عظیم علامت ہے، جب امیر اور غریب، حکمران جو رایا سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اجتماعی مسرت روح کو تقویت دیتی ہے۔ غریبوں اور یتیموں کے ساتھ جو ہے نا خوشی بانٹنا، یہی اصل میں عید ہوتی ہے۔ جب ہم رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو بھی اس خوشی میں شریک کرتے ہیں، قربانی کا گوشت ان میں تقسیم کرتے ہیں، عیدی ان کو دیتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، یہ سب ہماری روحانی تسکین کا سبب بنتے ہیں اور خوشی کو دگنا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے عید سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہو، اللہ سے معافی مانگی اور نیک اعمال کی طرف رجوع کیا ہو، تو عید کی خوشی ایک نئی روحانی شروعات کی خوشی ہوتی ہے۔ 2025 کا سال اپنے اندر بے شمار چیلنجز اور مواقع لے کر آ رہا ہے۔ دنیا میں انتشار، عدم مساوات، جنگ و جدل، معاشی بدحالی، اخلاقی پستی، روحانی بران اپنے عروج پر نظر آتے ہیں۔ ایسے میں عید الاضحیٰ کا روحانی پیغام پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت کا اختیار کر جاتا ہے۔ آج انسان اپنی عقل اور ٹیکنالوجی پر بہت ناز کرتا ہے، لیکن اخلاقیات، روحانیت دور ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینے کا جذبہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی کامیابی صرف اللہ کی رضا میں ہے، اپنی خواہشات میں نہیں۔ ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ توکل ہی نجات کا ذریعہ ہے۔
آج کا معاشرہ انتہائی خود غرض و مادہ پرست ہو چکا ہے۔ ہر شخص صرف اپنے مفاد کی فکر میں ہے۔ عید الاضحیٰ میں سکھاتی ہے کہ حقیقی ترقی اور سکون قربانی سار میں پوشیدہ ہے۔ غریبوں، بے سہارا لوگوں، پناہ گزینوں اور مصیبت زدوں کی مدد کرنا ہمارا اجتماعی ذمہ داری ہے۔ قربانی کا گوشت تقسیم کرنا اس کا ایک عملی پہلو ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہمیں اپنا وقت، وسائل اور صلاحیتوں کو بھی انسانیت کی بہتری کے لیے قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مختلف حوالوں سے تقسیم در تقسیم کا شکار ہے مسلم امہ۔ فرقہ واریت، نسلی تعصبات، قومی مفادات امت کے اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ حج اور عید الاضحیٰ میں یاد دلاتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی اللہ کے بندے، ایک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ہی قبلے کی طرف منہ کرنے والے ہیں۔ یہ اختلافات مصنوعی ہیں۔ ہمیں اپنی بنیادی شناخت اسلام اور ایمان اور حج پر جمع ہونا چاہیے۔ عید کا اجتماع، ایک دوسرے سے ملنا، مصافحہ کرنا، یہ سب وحدت کے عملی مظاہرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پوری داستان جو ہے صبر و استقامت سے عبارت ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، آزمائشوں اور تاخیر پر بے چین ہو جاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں صبر کی عظمت اور اللہ پر بھروسے کا درس دیتی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر امتحان کے بعد اجر ہے۔ قرآن پاک نے قربانی کا مقصد صرف تقویٰ قرار دیا ہے۔ 2025 کے اس پرفتن دور میں تقویٰ ہی وہ ڈال ہے جو انسانوں کو گناہوں، برائیوں، نفس و شیطان کے حملوں سے بچا سکتا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ ہم ہر کام میں اللہ کو دیکھتے ہوئے، اس کے غضب سے ڈرتے ہوئے، اس کی رضا کے حصول کی کوشش کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہی عید الاضحیٰ کا حقیقی ثمر ہے۔ قربانی کا جانور بھی بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی یاد کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے ہر کام اللہ کے نام پر، امن، محبت، انسانیت کے لیے ہونا چاہیے۔ عید کا پیغام تشدد، دہشت گردی، انتہا پسندی کا نہیں بلکہ امن، رواداری، ہمدردی اور بھلائی کا پیغام ہے۔ عید الاضحیٰ 2025 کو ایک رسم یا تہوار نہ سمجھیں، ایک عظیم روحانی موقع کے طور پر دیکھیں۔ اس کی تیاری اور منانے کے طریقے کو روحانی رنگ دیں۔ توبہ استغفار کریں، اپنے عید پر اپنے گناہوں پر ندامت کریں، گناہ ترک کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور پاکیزہ دل سے عید کی برکات کو قبول کر سکیں کہ تب بھی آپ ذکر و اذکار میں اضافہ کر دیں۔ عید کے دنوں میں خصوصاً تکبیرات، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کا خوب اہتمام کریں۔ یہ اللہ کی عظمت کا اقرار ہے اور عید کی روح کو زندہ کرتی ہے بیسیکلی۔ اور نماز عید سنتے موقع ہے، اس کی باجماعت ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ اجتماعیت، مساوات اور شکر گزاری کا بہترین مظہر ہے۔ خطبہ غور سے سنیں اور روحانی جو اس پہ رہنمائی ہے وہ حاصل کریں۔ قربانی کرتے وقت دل میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، دکھاوا، ریاکاری، مقابلہ بازی یا کسی اور غرض سے بالکل پاک ہو۔ قربانی کریں، جانور کو اچھی طرح منتخب کریں اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ ذبح کرتے وقت شرعی طریقے کا مکمل اہتمام کریں۔ قربانی کا گوشت 3 حصے میں کرنا سنت ہے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ غریبوں کے حصے کو نظر انداز نہ کریں، سختی سے محروم جو ہوتے ہیں نا لوگوں تک گوشت دور پہ جائیں۔ یہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ عید پر رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، ان سے ملاقات کریں، ان کی خبر گیری کریں، پڑوسیوں کا حقوق کا خاص خیال رکھیں، انہیں عید کی مبارکباد دیں، ان تک گوشت یا کھانا پہنچائیں۔ عید کے موقع پر یتیموں مسکینوں کو ضرور یاد رکھیں، انہیں عیدی دیں، کھلائیں پلائیں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں شہادت کی اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ عید کی خوشی میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں، گانا بجانے، فحش فلمیں، ناچ گانا، مرد و زن کی بے پردگی اور فضول خرچی اور دیگر گناہوں سے بچیں اور خوشی کا اظہار اسلامی حدود میں رہ کے کریں۔ آخر میں آپ سب لوگوں کو ایک اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ جو عید ہے، جو یہ 2025 کی عید الاضحیٰ، اس میں اس کو رسم کے طور پہ نہ کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ زندہ اور جاوید سنت ہے جو میں ہر سال یہ درس دہراتی ہے کہ اللہ کی محبت ہر محبت سے مقدم ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہی کامیابی ہے۔ کی خوشی اللہ کی رضا میں پوشیدہ ہے۔ قربانی کا اصل ہدف اپنی نفس کی برائیوں کو مارنا اور تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ مسلم امت کا اتحاد، غریب مسکین یتیموں کا خیال ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ صبر، توکل اور استقامت ہی مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے۔ آئیں اس عید پر صرف جانوروں کی قربانی نہ کریں بلکہ اپنے دلوں کو بھی اللہ کے حضور پیش کریں۔ اپنے نفس کی بری خواہشات کو قربان کر دیں، اللہ کی فرمانبرداری کو اپنا شعار بنائیں۔ اپنے مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں سخاوت سے کام لیں۔ اپنے غریب بہن بھائیوں، یتیموں، پڑوسیوں اور تمام محتاجوں کا خیال رکھیں۔ امت مسلمہ کے اتحاد بھائی چارے کو مضبوط بنانے کے لیے اس پہ کوشش کریں۔ ہر حال میں صبر، شکر اور توکل اللہ کو اپنائیں۔ تقویٰ، خدا خوفی کو اپنی زندگی کو حقیقی زیور بنائیں۔ بیسیکلی یہ خدا خوفی ہے، اس کو اپنی زندگی کا حقیقی زیور بنائیں۔ اگر ہم عید الاضحیٰ کی اس
روح کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو یقیناً یہ عید جو ہے 2025 کی یہ جو عید ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہمارے لیے سرخروئی اور رحمت اور کامیابی کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عید الاضحیٰ کی حقیقی روحانی مقاصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو کلوز کرتا ہوں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ اکثر آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ لمبی ویڈیو بناتے ہیں، لیکن یہ ایک ایونٹ ایسا تھا اس میں بہت سارے پیغام آپ کو دینے تھے، اس کے لیے میں نے ایک باقاعدہ پراپر آپ کے لیے لیکچر تیار کیا تھا، تو وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری باتوں کو آپ کے دل اور دماغ میں راسخ کرے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جی، اللہ حافظ۔